بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آن لائن ڈیجیٹل ٹی وی آفیشیل۔ میں ہوں صدیق ساجد، میرے ساتھ سینئر صحافی اعجاز خان صاحب موجود ہے۔ آج سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا ایک اہم اجلاس ہوا، جس میں ایک بڑا انکشاف کیا گیا کہ جو سولر پینل ہیں اس کی درآمد کے حوالے سے جو فیصلے کیے گئے، تو اس میں جو ہے وہ کم و بیش 67 ارب روپے کی جو ہے وہ منی لانڈرنگ کی گئی۔ یہ بہت بڑا الزام ہے، کیونکہ آلریڈی پہلے ہی جو ہے وہ تحقیقات ایسے الزامات کی ہو رہی ہیں۔ تو آج سینٹ کی خزانہ کمیٹی نے اس 67 ارب روپے سے زائد کی جو منی لانڈرنگ ہے، اس کی تحقیقات کا جو ہے وہ حکم دیا ہے۔ باقی جو کہ اعجاز خان صاحب اس کمیٹی اجلاس میں خود موجود تھے، ان سے پوچھ رہے تھے۔ اعجاز صاحب بتائیے گا کہ کیا معاملہ ہے اور یہ کیسے منی لانڈرنگ کی اور کن لوگوں نے کی؟ جی صدیق صاحب، واقعی یہ بہت بڑا جو ہے ایک اسکیم اس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ ہوا ہے۔ یہ ابھی جو ریسنٹلی جو پچھلی حکومت گزری ہے اس کے دور میں یہ سولر پینلز پر پہ جتنی بھی ان کی ڈیوٹی کسٹم ڈیوٹی تھی وہ سب ختم کر دی گئی تھی۔ تو اس دوران یہ انکشاف ہوا ہے، ایف بی آر حکام کو یہ معلومات ملی ہے کہ سولر پینلز کی آڑ میں یہ تقریباً کوئی 67 ارب روپے سے زائد کی جو ہے یہ منی لانڈرنگ کی گئی ہے۔ اور اس میں یہ جو منی لانڈرنگ ہے اس کو ایسے انداز میں، یہ تجارتی منی لانڈرنگ اس کو کہتے ہیں، اوور انوائسنگ کی گئی، جس کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ جو چیز اس سے پہلے تو میں بتاتا چلوں کہ پہلے انڈر انوائسنگ ہوتی تھی۔ جی جی۔ جو سامان باہر سے آتا تھا اس کو زیادہ قیمت ہوتی اور کم لکھے جاتے ہیں، مگر اس میں یہ ہوا ہے کہ وہاں پہ سولر پینل سستے خرید کر اور اس کو مہنگا بتایا گیا کہ یہ مہنگا ہے، یعنی کہ اس کی آڑ میں یہ جو اربوں روپے ہیں پاکستان سے باہر نکالے گئے، اور یہ سارے رقم جتنی بھی نکالی گئی سب ڈالرز کی صورت میں پاکستان سے نکالی گئی ہے۔ صحیح۔ اور یہ جو اس کو جو پہلے رپورٹ کیا ہے وہ پھر آج ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک آئے تھے قائمہ کمیٹی میں، اس نے کہا ہے کہ یہ جو ہماری فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ ہے، ایف ایم ای جس کو کہتے ہیں، انہوں نے یہ رپورٹ کیا تھا مختلف بینکوں میں کہ بعض ایک مشکوک ٹرانزیکشن ہوئی تھی۔ تو اس حوالے سے جو ممبر کسٹمز آئی تھی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بعض بینکوں میں تو جو افراد گئے ہیں، جو کمپنیاں گئی ہیں، وہ کیش اربوں روپے، ایک کمپنی نے 12 ارب روپے اس کو کاؤنٹر پہ رکھ کے دیے کہ جی آپ یہ ڈپازٹ کریں، یہ اس کے ہم نے یہ ایل سی کھلوا لی ہے۔ تو اس میں آپ نے جو اپنی سٹوری ہے اس میں یہ بات بتائی، اس میں ایف آئی اے حکام کا بھی آپ نے حوالہ دیا ہے کہ ایف آئی اے کے حکام یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک نے تو ہم سے اس معاملے کو تفصیلی طور پر شیئر ہی نہیں کیا، ہمیں صرف مشکوک بینک ٹرانزیکشن کی فہرست منگوائی، تو پھر تحقیقات کیسے ہوں گی؟ جی 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 بالکل اس طرح ہے کہ اسٹیٹ بینک حکام کا یہ موقف ہے کہ جتنی بھی مشکوک ٹرانزیکشن ہوتی ہیں تو وہ ہم آگے جا کے جتنے بھی متعلقہ ادارے ہیں سب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ یہ جو انفارمیشن تھی ہم نے یہ ایف آئی اے کے ساتھ بھی شیئر کی، ایف بی آر کے ساتھ بھی شیئر کی، جتنے بھی ادارے ہیں ان سب کے ساتھ ہم نے یہ انفارمیشن شیئر کی کہ یہ جو ان بینکوں میں یہ ٹرانزیکشن ہوئی جو مشکوک تھی، اور آپ آگے جا کے آپ ان کی تحقیقات کریں۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے تو ایف بی آر تحقیقات کر رہی ہے۔ ایف بی آر حکام نے یہ آج کمیٹی کو بتایا ہے کہ ہم اس معاملے کی پوری تحقیقات کر رہے ہیں، اور اس میں انہوں نے کچھ ایف آئی آرز بھی درج کی ہے، اور یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ جن کمپنیوں نے اور جن افراد نے اربوں روپے بینکوں میں جا کے رکھے ہیں تو وہ انہوں نے اس سے پہلے کوئی انکم ٹیکس ہی ادا نہیں کیا۔ آپ نے اس کا ایک اور بھی حوالہ دیا ہے کہ جو ایف بی آر والے خود یہ بات بتا رہے ہیں کہ 7 کمپنیوں نے 5 سالوں میں 70 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی، اور یہ سارا کام اس وقت ہوا جب ملک میں ایل سی کھولنے پر پابندی تھی۔ جی جی بالکل بالکل، یہ سب کچھ اسی دوران ہوا ہے جب ایل سی دوسرے کمپنیوں کے لیے ایل سی کھولنے پر سخت پابندیاں ہوتی تھی، اسٹیٹ بینک کی طرف سے اس کی سخت پابندی ہوتی تھی، مگر اس دوران اس کے باوجود بھی یہ ایل سی ان لوگوں کے لیے کھولی گئی ہیں اور ان کو یہ موقع دیا گیا۔ صدیق صاحب اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہم ایک عام سا بندہ کسی بینک میں جاتا ہے اور آپ کے پاس کوئی رقم ہوتی ہے، یعنی کہ آپ کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں یا 5 لاکھ روپے زیادہ رقم ہے، تو وہ آپ سے فوراً پوچھتے ہیں کہ آپ یہ پیسے کہاں سے لے کر آئے ہیں۔ اور یہاں پہ یہ صورتحال ہے کہ یہ اربوں روپے یہ انہوں نے پوری اس کی فہرست کی یہاں پہ میرے پاس موجود ہے، اس کی اس میں یہ سب کمپنیوں کے نام دیے ہوئے ہیں، بینکوں کے نام دیے گئے ہیں جس میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ ان بینکوں نے یہ پیسے ان سے وصول کیے ہیں، اور ان سے کوئی باس پرس نہیں کی گئی کہ آپ یہ پیسے کہاں سے لے کر آئیں اور آپ کا سورس آف انکم کیا ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک کہتے ہیں کہ جو ہم نے معاملہ بھجوائے ہیں، ہمیں مشکوک 37 دفعہ مشکوک ٹرانزیکشن کی رپورٹ جو ہے ہم نے جاری کی، تو پھر اگر یہ ساری مشکوک اس وقت ہو رہا تھا، پھر یہ زیرو ریٹڈ پہ ان کو اجازت دے رہے تھے تمام امپورٹرز کو
تو جب اتنے پیسے جمع کرائے جا رہے تھے اس وقت ان کو نہیں اس کا احساس ہوا. جی بالکل یہی بات، آپ کی بات بالکل صحیح ہے. آج کمیٹی میں یہی بات انہوں نے چیئرمین کمیٹی نے کہا، باقی ممبران نے کہا کہ جس وقت یہ ٹرانزیکشن ہو رہے تھے اور ان کو اس وقت بینک کو چاہیے تھا کہ وہ ریڈ فلیگ شو کرتے کہ جی یہ مشکوک ٹرانزیکشن ہے، اسی وقت آپ اس کو روکنے کی کوشش کریں تاکہ کم از کم مزید آگے. اب یہ بدقسمتی ہماری یہی ہے کہ اس وقت وہ پھر اٹھتے ہیں سارے جو ہمارے ادارے ہیں، ایف بی آر ہو گئے، کسٹم حکام ہو گئے، دوسرے جو ہے اسٹیٹ بینک والے ہو گئے، یہ سارے حکام اسی وقت اٹھ جاتے ہیں کہ جب اس وقت وہ کافی عرصہ سے گزر چکا ہوتا ہے. اور پھر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسی کمپنیاں ملک سے فرار ہو جاتی ہیں جو اربوں روپے کی جو منی لانڈرنگ کر کے پھر وہ یہاں سے ملک سے فرار ہو جاتی ہیں، پھر اس کو پکڑنے کا کوئی ان کے پاس کوئی طریقہ ہی نہیں ہوتا. پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ ایک امپورٹر 14 ارب اور دوسرا 11 ارب روپے کیش بینکوں میں جمع کرواتا ہے، تو کیا متعلقہ بینک وہ یہ سارے پوچھنے کے مجاز نہیں تھے کہ اربوں روپے آپ جو ہے وہ کیش کی صورت میں جمع کروا رہے ہیں، تو یہ کہاں سے آئے اور اس کا طریقہ کار کیا تھا؟ یہی بات آج کمیٹی میں ڈسکس ہوئی. انہوں نے یہی چیئرمین کمیٹی نے ان سے یہی پوچھا کہ اتنے بڑے رقم وہ لے کر آ رہے تھے تو آخر کیوں بینکوں نے ان سے یہ نہیں پوچھا. اور اس کا عموماً تو یہ ہوتا ہے یہاں پہ تو 20 لاکھ جی سے زیادہ ہم جمع کروا دیں، یہ ان کا یہ خود مثال آپ نے لکھی ہوئی ہے جی کہ اگر 20 لاکھ سے زیادہ کو جمع کروا دیں تو اس کو باقاعدہ ایف ایم یو کو ہم رپورٹ کرتے ہیں، بالکل بالکل ہر ٹرانزیکشن پہ وہ رپورٹ کرتے ہیں کہ یہ ایف ایم یو کو یہ بتاتے ہیں. اور یہاں اربوں روپے. جی بالکل یہی آپ کو کیا کام ہوا ہے. نظر کیا آتا ہے کہ کون کون اس میں لوگ، یہ سارا اسٹیٹ بینک، متعلقہ بینک، یہ اس میں جو یہاں پہ اس وقت کمیٹی کے اجلاس کے بعد ہی جو سینیٹر کامل علی آغا صاحب ان سے ہماری بات چیت ہوئی اسی حوالے سے، تو اس نے بھی یہ کہا کہ یہ ایف بی آر اور اسٹیٹ بینک اور اس کے بغیر جو ہے نا یہ بینکوں کی ملی بھگت سے یہ سارا کام ہوا ہے جتنا بھی ہوا ہے، اور اس کے بغیر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اتنے بڑے پیمانے پر یہ ٹرانزیکشن ہوئی ہو، اتنے بڑے پیمانے پر پیسے. اچھا اس میں سب سے بڑی دلچسپ بات یہ تھی کہ یہاں سے جو لوگ بھیج رہے تھے ان کے رشتے دار وہاں پہ جا کے وہ رقم وصول کرتے تھے. تو یہ اچھا دوسری چیز یہ تھی کہ عموماً ہماری جو امپورٹ ہوتی ہے وہ چائنا سے ہوتی ہے، اور یہ امپورٹ چائنا سے ہو رہی تھی اور پیسے دبئی کو دیگر ممالک کو ٹرانسفر ہو رہے تھے. تو یہ بہت بڑی یقین کریں بہت بڑا المیہ ہے. یہ تو یہ بات سمجھا دیں، یہ نا بڑا امپورٹنٹ ایک سوال ہے کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. کہ بڑا آپ یہ ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک کہتے ہیں کہ اگر کوئی بینک دیوالیہ ہو جائے، ڈوب جائے یا ناکام ہو جائے تو جمع کرائی گئی اضافی رقم کو تحفظ حاصل نہیں ہے. بینکوں میں صرف 5 لاکھ روپے تک کی رقم کو قانونی تحفظ حاصل ہے. 5 لاکھ روپے تک کے ڈپازٹ رکھنے والے کھاتے داروں کی شرح 94% ہے، جبکہ 6% اکاؤنٹ ہولڈر کا بینک بیلنس 5 لاکھ روپے سے زیادہ ہے. تو اگر بینک دیوالیہ ہو جائے یا پھر 5 لاکھ روپے تک سے زیادہ جس کی اماؤنٹ ہے وہ اس کو وہ پھر فارغ ہو گئے. بالکل صحیح. ان کو یہ جو جتنی جو چیز میں نے اس خبر میں رپورٹ کی ہے بالکل ایگزیکٹلی اس کے یہی الفاظ تھے. اور اس پہ یقین کریں کہ کمیٹی میں وہ جو کمیٹی اراکین تھے انہوں نے بڑا حیران کیا اس کے اظہار کیا بات ہے جس کا 5 لاکھ سے زیادہ ہے کہ وہ تو پھر کیا کرے. دیوالیہ ہو گیا تو وہ پیسے گئے اس کے. جی بالکل اس نے یہی کہا، اور اس نے یہ بھی کہا کہ جی وہ آگے پھر بینک ذمہ دار ہے اور وہ جو بینک ہوگا اور اس کے جو ڈپازٹ ہوں گے بینکوں کو کنٹرول تو اسٹیٹ بینک کرتا ہے نا. جی بالکل اسٹیٹ بینک کنٹرول کرتا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم جس صرف 5 لاکھ تک کے ذمہ دار ہیں، اتنی رقم کے ہم ذمہ اب دار انہوں ہیں. نے ڈائریکشن کیا کی ہے یہ 67 ارب کے حوالے سے؟ ایف آئی اے کو کہا ہے، نیب کو کہا ہے، کس کو کہا ہے سینٹ کمیٹی نے؟ جی کمیٹی کا تو پہلے یہی اصرار تھا کہ ہم یہ معاملہ ایف آئی اے کے سفر کر ٹھیک ہے، مگر یہ ہوا کہ ایف بی آر حکام نے کہا کہ جی ہم اس معاملے کی تحقیقات کر کے ہمیں اس معاملے کی تحقیقات کیونکہ اگر ایف آئی اے درمیان میں ہوگی پھر ہم سے تحقیقات رہ جائیں گی. تو ابھی ہمیں موقع دے کہ ہم پہلے اس کی تحقیقات کر لیں، اس کے بعد پھر آپ جا کے جس کو مرضی آپ یہ وہ دے دیں. کمیٹی نے ان کو یہی کہا کہ آپ اس کی تحقیقات کر لیں. بہت شکریہ جاج صاحب. یہ ناظرین آپ نے گفتگو سنی، یہ بڑا اہم معاملہ ہے، حساس معاملہ ہے، اس کو ہم ایسے نہیں جانے دے سکتے. 67 ارب روپیہ منی لانڈرنگ کا، اور ہم بڑی مشکل سے وہ جو لسٹ ہے گرے لسٹ اس سے نکلے ہیں فیٹف کی. وہاں پہ سب سے بڑا ہم پہ الزام یہ تھا، اور ہمارے اپنے بینک کیا کر رہے ہیں، ایف بی آر کیا کر رہے ہیں، ادارے کیا کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ سینٹ کمیٹی اس معاملے کو جو ہے منطقی انجام تک پہنچائے گی. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.